حضرت فاطمۃ الزھراء رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون جنت تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اذاها فقد اذانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا عالم یہ ہے، قرآن پاک کی حافظہ ہیں، رات کو عشاء کے بعد قیام اللیل میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ایقظ اہلا، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، احیا لیلہ، ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نہیں جایا کرتے تھے، لیکن اس بی بی کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ رات کو کھڑی ہوتی ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتی ہیں، تلاوت جاری ہے، وہ مؤذن اذان دیتا ہے اور بی بی جلدی سے رکوع کرتی ہیں، سلام پھیرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہیں، مولا تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے، تیری بندی کی 2 رکعت بھی پوری نہ ہوئی۔ اور پردے کا عالم یہ ہے، یہ امت کی ماں کو، امت کی بیٹیوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ فاطمہ جیسی بنو، عائشہ جیسی بنو۔ پردے کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا سے پردہ کرتے ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، جاتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، میرے جسم کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، کسی اور نے دیکھا نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے کہ غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اور حوصلے اور ہمت کا عالم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کافر جمع ہیں، ایک کافر کہتا ہے یار کوئی ایسا کام کرو کہ محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائے۔ عقبہ بن معیط اٹھتا ہے، کہتا ہے میں پہاڑی کے دامن میں دیکھ آیا ہوں، اونٹ کی اوج پڑی ہے، لا کر جب یہ سجدے میں جائیں گے اوپر ڈال دیں گے۔ عقبہ بن معیط بدبخت لعین اٹھتا ہے اور وہاں سے اونٹ کی اوج اٹھا کر بیت اللہ میں لے آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے ہیں، لا کر سر کے اوپر گردن کے اوپر رکھ دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، اتنے میں کسی نے آواز دی اے آل ہاشم، اے آل بنو طلب، تعالوا الی الکعبہ، کعبہ کی طرف آؤ، دیکھو تمہارے محمد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں آئی، میں نے دیکھا، میں اس اوج کو اٹھا نہیں سکتی تھی، ہاتھ کمزور تھے، فرمایا میں رو رہی تھی، اتنے میں عبداللہ بن مسعود آئے، دوسرے آپ کے ساتھی آئے، اوج کو ہٹایا، میں آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو میں پانی سے دھو رہی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا فرما رہی تھی، میرے مولا میرے ابے کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، میرے ابے کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ وہ محمد کریم جو کبھی طائف میں سر سے لے کر پاؤں تک لو لہان ہونے کے باوجود اپنی کافر امت کو بد دعا نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کی بد دعا کو، بچی کی آہ و بکا کو، اس لخت جگر کی بد دعا پر آمین فرماتے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن جن کے لیے اس بی بی نے بد دعا فرمائی تھی ان کو بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ یہ وہ صوم و صلات کی پابند امت کے لیے